حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مکمل نازل ہوا ہے اور اکٹھا قرآن حضور پر نازل نہیں ہوا۔ تو جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوانا تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا گیا، آپ صحابہ کو سناتے گئے، اور جو اترتا گیا آپ صحابہ سے لکھواتے گئے، چونکہ آپ امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے اب جو امت کو قرآن دینا ہے تو حضور کے بعد جو امت ہے ان کو قرآن اکٹھا ملنا ہے یا تھوڑا تھوڑا؟ کیونکہ تھوڑا تھوڑا تو دور گزر گیا نا، اب 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مکمل ہو گیا۔ اب بعد والا آدمی تھوڑے قرآن کی بات نہیں کرے گا بلکہ سارے قرآن کی بات کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اس لیے اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوا دیا۔ صحابہ نے چونکہ امت کو سارا قرآن دینا تھا، اب تھوڑا تھوڑا نہیں لکھوانا تھا بلکہ سارا ایک جگہ پہ جمع کر کے لکھوانا تھا۔ یہ کام صدیق اکبر نے فرما دیا، یہ کام صدیق اکبر نے فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پہ کچھ نہ کچھ قرآن بھی لکھوا کے محفوظ فرما دیا۔ جب ایک جنگ یمامہ میں 700 حفاظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورا قرآن ایک جگہ پہ جمع کروا کے لکھوا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس نبوت تھی، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے عمر، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب مانعین زکوٰۃ نے کہا ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے، تو صدیق نے فرمایا کہ جو کام نبی نے کیا ہے اس کو صدیق چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر کو کیا فرمایا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کر کیسے سکتا ہے، اور مانعین زکوٰۃ سے فرمایا کہ جو کام نبی نے کیا اس کو صدیق چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اَيُنْقَصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حفاظ شہید ہونا شروع ہو گئے ہیں، قرآن کریم الگ الگ لکھا ہوا ہے، اگر ایک جگہ پہ جمع نہ کیا تو امت میں فتنہ پڑ جائے گا۔ بعض کہیں گے یہ قرآن ہے، بعض کہیں گے یہ قرآن ہے، بعض کہیں گے یہ قرآن ہے۔ ہم چاہتے ہیں قرآن ایک جگہ اکٹھا کر لیں تاکہ امت کے پاس تھوڑا تھوڑا نہ جائے، امت کے پاس سارا قرآن اکٹھا چلا جائے۔ ابو بکر صدیق پھر فرمائیں جو کام حضور نے نہیں فرمایا عمر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا فیہ خیرن، فیہ خیرن، فیہ خیرن، میرا ذوق کہتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں، اسی میں بہتری ہے۔ حضرت صدیق دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، عمر بن خطاب ذوق پیش فرماتے ہیں، بالآخر ذوق عمر صدیق کی دلیل پہ غالب آ گیا اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شرح صدر فرما دیا ہے عمر کی وجہ سے، لہذا اب بہتر ہے قرآن ایک جگہ پہ جمع کر لو۔ مجھے عمر کی بات سمجھ آ گئی ہے، اگر ایک جگہ پہ جمع نہ کیا تو نقصان ہوگا۔ اب بتائیں ایک جگہ پہ جمع ہونا ضروری تھا نا، اور پہلے ایک جگہ پہ جمع ہونا ضروری نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور کو تھوڑا تھوڑا ملا ہے تو تھوڑا تھوڑا لکھنا تھا نا، اور بعد والی امت کو سارا ملنا اکٹھا تو پھر اکٹھا لکھا ہونا چاہیے تھا۔ اب تکوینی نظام کا تقاضا ہی یہ تھا کہ اب قرآن تھوڑا تھوڑا نہ ہوتا بلکہ قرآن یکجا اکٹھا ہو جاتا۔ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر ترجمہ کرنا سیکھو، جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ کا، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جو عمر نے سوچا ہے تو یہ تکوینی نظام کے موافق ہے نا، انہوں نے اکٹھا لکھوا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو قرآن کریم چونکہ 7 قراتوں میں تھا اور مختلف قرات میں نسخے تیار ہوئے اور وہ عجم میں پھیل گئے۔
جب مختلف مقامات پہ کئی نسخے پھیلے تو عجم میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اصلی ہے۔ دوسرے گاؤں میں قرآن پہنچا، انہوں نے کہا یہ اصلی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اصلی ہے۔ تیسرے گاؤں والوں نے کہا یہ اصلی ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اصلی ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ قرآن ایک ہے، قراتیں کئی تھی، اور کئی قراتوں میں جب قرآن لکھ کے پھیلا عجمیوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مدینہ منورہ شکایت پہنچی تو آپ نے اعلان جاری فرمایا، امر جاری کر دیا، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں آرڈر جاری کیا کہ دنیا میں جتنے نسخے قرآن مجید کے جس کے پاس موجود ہیں وہ سارے نسخے خلافت کے بعد جمع کرا دو۔ اب نسخے جمع ہو کے مدینہ منورہ آنا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ چونکہ 7 قراتوں میں قرآن اترا ہے، 7 قراتوں میں لکھ کے تو مدینہ میں رکھ دو، اور ایک قرات پر قرآن پوری دنیا میں عام کر دو تاکہ 7 قراتیں محفوظ بھی ہو جائیں اور عجمیوں میں لڑائی بھی نہ ہو۔ عجمیوں میں یہ جو کہتے ہیں جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ جمع تو صدیق اکبر نے کروایا ہے۔ حضرت عمر کو جامع القرآن، عثمان کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا 7 قراتوں میں قرآن لکھوا کے خلافت میں محفوظ کر لیا اور ایک نسخے کو دنیا میں عام کر دیا۔ اب عثمان کا کارنامہ کیا ہے کہ قراتیں محفوظ بھی ہو گئی اور امت کو لڑائی سے بھی بچا لیا۔ یہ عثمان غنی کا کام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کے مزاج میں صلح تھی نا، اللہ نے ان سے کام ہی وہ لیا کہ جو صلح کا سبب بنا ہے۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ یہ جو کام ہے اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہو سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایک جگہ پہ جمع کراتے اور 7 قراتوں کے 7 نسخے مدینہ میں رکھ لیتے اور ایک نسخہ دنیا میں عام فرما دیتے۔ یہ ہو سکتا تھا، مگر ایسے ہوا نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے ایسے کرایا نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح نبی کے دور میں تھوڑا تھوڑا قرآن لکھا گیا تو وہ بھی حجت ہے، صدیق کے دور میں یکجا لکھا گیا تو یہ بھی حجت ہے، اور عثمان کے دور میں جو قراتیں مدینہ میں رکھ کے ایک قرات کو دنیا میں عام کر کے سب کو مصحف عثمانی پہ جمع کر دیا گیا، یہ بھی حجت ہے۔ تو جو کام نبی کے دور میں ہونا چاہیے تھا وہ تکوینی طور پہ خلفائے راشدین کے دور میں کرا کر بتا دیا کہ جس طرح پیغمبر کی سنت ضروری ہے، خلیفہ راشد کی سنت بھی ضروری ہے۔